کہیں بھی گندم کے حوالے سے کوئی جو ہے وہ قلت کا کوئی سامنا نہیں ہے، لیکن یہ جو انفارچونیٹلی ہمارا ایک سوسائٹی کا وہ بن گیا ہے کہ سیلاب ہو، کوئی خدا نخواستہ کوئی اور قدرتی آفت ہو، ہم اس کو اپنے نفع کے لیے جو ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیٹیگوریکلی میں یہ بات حکومت پنجاب کی طرف سے تمام لوگوں کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ ان کے پاس 3 دن کا ٹائم ہے، 3 دن کے اندر اندر ان کو اپنے سٹاکس ڈکلیئر کرنے پڑیں گے۔ جو ہورڈنگ کر کے جان بوجھ کے گندم روک کے ایک جو ہے وہ نفع کمانے کی اور غیر مناسب اور ناجائز نفع کمانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، حکومت پنجاب نے کبھی کسی کو منافع کمانے سے منع نہیں کیا، لیکن ناجائز منافع نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ جان بوجھ کر ایک شارٹیج پیدا کریں اور شارٹیج پیدا کرنے کے بعد آپ آٹے کی قیمت میں جو ہے وہ اضافہ کریں، ایسا نہیں ہوگا۔ جو پرائسز حکومت پنجاب نے نوٹیفائی کی ہیں گندم کے حوالے سے 3000 اور روٹی کے حوالے سے جو ہے وہ 14 روپے، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اور ایک اور بھی خبر جو ہے وہ میڈیا نے رپورٹ کی تھی کہ خانے وال کے اندر جو پنجاب گورنمنٹ کا گوڈاؤن ہے وہاں سے گندم کو جو ہے وہ شفٹ نہیں کیا گیا تھا اور وہ ساری کی ساری گندم جو ہے وہ پانی میں بہہ گئی۔ اس کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ نے بہت خفگی کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک دانہ جو ہے یہ پنجاب کے عوام کی امانت تھی اور میں کسی ایک دانے کو بھی ضائع ہونے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ اور اس جو ہے اس کی پاداش میں ڈی جی فوڈز کو اور جو فوڈ ڈپارٹمنٹ کا سارا عملہ ہے خانے وال کا، ان تمام کو سسپینڈ کرنے کے آرڈرز جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ نے جاری کر دیے۔ ڈی جی فوڈز کو سسپینڈ کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ پراپرلی ٹائملی وہاں سے چیزوں کو نکالا جانا چاہیے تھا۔ اگر جو ہے باقی جگہوں سے جو انسان تک نکال لیے گئے، مویشی تک سنبھال لیے گئے، تو گندم کو اور آٹے کو کیا سمجھا تھا کہ گندم جو ہے وہ بالکل ایک غیر وہ چیز ہے۔ اور یہ جو روایتی قسم کی سستی ہے نا، خاص طور پہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، اس کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ بہت کنسرنڈ ہوئی ہیں آج، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو روایتی سستی ہے کہ گندم بہہ جائے، اس کو گھن لگ جائے، وہ خراب ہو جائے، یہ ان کے دور حکومت میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ایک دانہ پنجاب کے عوام کی امانت ہے اور اس کے اوپر وہ جو ہے وہ کسی بھی ایک دانے کو بھی ضائع ہونے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ اس لیے یہ کچھ سخت فیصلے جو ہے انہوں نے آج کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو گندم ہے اس کو مارکیٹ میں لانے اور پرائسز کو جو ہے وہ مناسب رکھنے کی جو نوٹیفائڈ پرائسز ہیں اس کے لیے جو ہے وہ لاہ عمل بھی جو ہے وضع کرنے کی ہدایات چیف منسٹر صاحبہ نے آج جو ہے ڈپارٹمنٹ کو دی ہیں۔ اور یہ سیلاب کے نام کے اوپر یہ کسی بھی اور آفت کو جو ہے وہ ایک بہانہ اور ذریعہ بنا کر لوگوں کو تکلیف دینا، اور خاص طور پر روٹی اور آٹا جو ہر ایک کی بنیادی ضرورت ہے اس کو جو ہے وہ بڑھانے کے لیے چیف منسٹر صاحبہ کی زیرو ٹالرنس سے ہمیشہ رہی ہے۔ اور میں مطلب آئی ڈونٹ نو مجھے کہنا چاہیے یا نہیں، لیکن میں چشمدید گواہ ہوں کہ آٹے کی قیمت پہ جو ہے نا وہ فل فلیج سب کے خلاف ایک سٹینڈ لے لیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں آٹے کی قیمت نہیں بڑھنے دوں گی، کیونکہ یہ اس کا جواب دینا ہے مجھے پنجاب کی عوام کو بھی اور اپنے آپ کو بھی، کہ مجھے جو ہے وہ یہ جو جواب دہی کا ایلیمنٹ ہے کہ غریب جو ہے اس کو آٹا مہنگا ملے، یہ ان کے دور حکومت میں نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چند گزارشات تھی جو میں نے آپ کے ساتھ کی۔ پنجاب کی فلور مل ایسوسی کا پرسوں ایک بیان سامنے آیا تھا کہ چیف سیکرٹری پنجاب نے آپ سے ملاقات کی اور ہماری باتوں کو نہیں سنا گیا، اور تقریباً 850 کے قریب جو ہے فلور مل بند ہو چکی ہیں، تو اس کے حوالے سے ان سے کوئی ملاقات کریں؟ جی، ان میٹنگز کے حوالے سے ڈیٹیل گفتگو ہوئی ہے۔ جی یہ جو ان کی میٹنگ جو ہے وہ 3 میٹنگز جو ہیں وہ ہمارا جو پرائس کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ ہوئی ہیں۔ انہوں نے اپنی کچھ ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ بنائی تھی، لیکن یہ ہے کہ فلور ملز مالکان کو منافع جو ہے وہ بالکل کمانے کا حق ہے، لیکن گندم کس پرائس پہ خریدی تھی اور اب جو ہے وہ کس پرائس کے اوپر آپ اس کا آٹا بنا کے مارکیٹ میں ڈالنا چاہتے ہیں، تو ایک ریزنیبل منافع تو لیں، یہ تو نہ کریں کہ آپ غریب کو قتل کرنے لگ جائیں۔ حکومت کے پاس پوری طاقت ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن ہم ان کو ابھی بھی آن بورڈ رکھیں گے۔ فلور ملز مالکان کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو ہم رکھیں گے، وہ بھی ہمارے پاکستانی بھائی بہن ہیں، پنجابی ہیں، اور ان کو بھی یقیناً سیلاب کی صورتحال پہ کنسرنڈ ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہم سب جو ہے اپنی اپنی جگہ پر اگر سیلاب متاثرین کے لیے جو ہے جو کام کر سکتے ہیں، آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ آپ ان کی مشکلات جو ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں، اس کے اوپر ایکشن ہوتا ہے، آپ جو ہے وہ کنسرن فیل کرتے ہیں، اسی طرح ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر اگر کنسرن شو کرے تو یقیناً ہم اس مسئلے سے نکل سکتے ہیں۔ اچھا، آپ نے دیکھا، آپ نے اکثر گفتگو کیا کہ چیف منسٹر پنجاب روٹی کی قیمت اور گندم
ہے شوگر، وہ اس پر کیوں کوئی کنسرن نظر نہیں آتا؟ اس پر جو ہولڈنگ ہوتی ہے اس پر نہ پیرا کو ایکٹیو دیکھتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیے چینی جو ہے، جو بھی ویسے تو یہ چینی کا تمام معاملہ جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، لیکن جو بھی چینی کی گیزٹڈ جو پرائس ہے اس کے لیے بالکل جو اقدامات کیے جا سکتے ہیں وہ کریں، لیکن فرق ہے، آٹے اور چینی میں فرق ہے. چینی سے شاید انسان جو ہے وہ اگر ڈپرائیو بھی رہ جائے تو بہت فرق نہیں پڑتا. روٹی ہر ایک کو چاہیے، اس نے سوکھی روٹی کھانی ہے، اس نے کوئی گھی والی روٹی کھانی ہے، روٹی سب نے کھانی ہے، امیر غریب سب نے روٹی کھانی ہوتی ہے. سو آٹا جو ہے دیٹ از اے ویری ویری مین کنسرن آف چیف منسٹر، اور وہ اس کے اوپر بالکل کمپرومائز نہیں کرتے. مثلاً آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے نا کہ تھیم پارک جو ہے وہ ایک غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی تھی، وہ اس کے مالک کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے، اور وہ جو ہے وہ ریور بیڈ کے اندر ہے. بھائی ریور میں ابھی بھی سیلاب ہے، اور پیچھے سے ابھی نہیں پتا کہ سیلاب کا اور کوئی ریلا آ جائے نہیں آ جائے. تو وہ یہ اس بات کو ہر چیز کو مطلب تھوڑا سا دماغ کے ساتھ سوچنے اور دیکھنے کی ضرورت ہے. یقیناً ان لوگوں کی پریشانیوں کا ایک ہمیں بھی احساس ہے، لیکن آپ جا کے چونگ سینٹر دیکھیں تو صحیح کہ ہم نے ان کو مہمانوں کی طرح، اپنے مہمانوں کی طرح جتنا فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے وہ کیا ہے، لیکن گھر کا نمول بدل نہیں ہوتا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن ایک غیر قانونی جو جگہ ہے اس کے اوپر جو لوگ موجود تھے ظاہر ہے ان کی تکلیف ذرا زیادہ ہے. جی قاسم. اچھا میڈم، اس کا ہے کہ اگر ہم اسلاف کی بات کریں تو یہ ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ جو جھگیوں والے افراد ہیں، جہاں جہاں اسلاف آ رہی ہے وہاں جا کے بیٹھ جا رہے ہیں، اور پھر وہاں سے وہ ماڑھا بھی یہ میاں چلو سے مجھے ایک میسیج آیا کہ وہاں پہ جو میاں چلو کا علاقہ دین پناہ محمد، اس کے اندر اسلاف میں لوگ بسے اور باہر جھگیوں والے آ کے تو وہ راشن اور اوپر چلتے جا رہے ہیں. راشن اور پانی جو حکومت کو امداد دے رہی ہے. ہاں دیکھو، میں اس بات کے اوپر نا کوئی بھی غریب آدمی جو ہے نا وہ خوشی سے مانگنے کو یا وہ میں نہیں سمجھتی. اب یہ اس کو لیکن جو آپ نے کہا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. بٹ جو بھی لوگ جن کو حکومت کی مدد کی ضرورت ہے، حکومت اس ایک ایک بندے تک پہلے بھی پہنچی ہے، آگے بھی پہنچیں گے، کیونکہ یہ حکومت کا فرض ہے. ہم ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے. کوئی ایک آدھا واقعہ ہو تو وہ آپ کو پتہ ہے اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. اس کو بتائیں گے، اس کے اوپر پورا ایک ایکشن پلان تیار ہو رہا ہے، اور وہ بہت جلد انشاءاللہ چیف منسٹر صاحب آپ سے خود ڈسکس کریں گے، آپ کو خود بتائیں گے. دیکھیے میں نے تو پہلے کہا کہ ان کو امپائر کے ساتھ کھیلنے کی عادت ہے. امپائر اگر نیوٹرل مل جائے تو پھر وہ کہتے ہیں میں نہیں کھیلوں گا. اور جو یہ ان کو غلط فہمی جو ایک شاید ابھی تک دور نہیں ہوئی کہ وہ نہیں کھیلیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ نہیں کھیلیں گے تو ہم تو ہیں کھیلنے کے لیے، ہم تو کھیل کے گھر انشاءاللہ تعالیٰ جیت کے گھر چلے جائیں گے. ابھی آپ نے جیسے بات کی کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سیلابی پانی میں بہہ جانے پر سخت ایکشن لیا ہے. ہم نے ماضی میں بھی ایسے دیکھا جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے وہ بھی اس طرح کی نوکریاں کر دیا کرتے تھے، پھر بعض کے جو لوگ آئے اقتدار میں وہ بھی کرتے تھے. لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ گندم جو بہنی تھی وہ بہ گئی، اور یہ لوگ جو معطل کیے گئے ہیں، یہ 2-4 مہینے کا معاملہ ٹھنڈا ہوگا، پھر کسی نہ کسی پوسٹ پہ نظر آئیں گے. تو کیا یہ دیکھیے میرے پاس نہ موکلات ہیں نہ میں فال نکالتی ہوں، تو میں 2-4 مہینے بعد کیا ہونے والا ہے اس کا میں انفارچونیٹلی ابھی تو میں اس کا ذکر نہیں فرماؤں گی کہ یہ وہ 2-4 مہینے بعد یہ اللہ پاک کو پتہ ہے کہ کیا ہوگا. لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ اس وقت کی جو گورننس ماڈل ہے نا، اس میں ہر ایک جو بیوروکریٹ ہے، اے سی ڈی سی ہے، ان کے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز بنتے ہیں، ان کو اس کے اوپر نمبرنگ ہوتی ہے. اور ایک پورٹ فول جو ہے اس کے اندر بھی اگر کوئی ایون انسان کیا جانور بھی جو ہے وہ اگر گر کے مرتا ہے اس کو بھی جو ہے ان کو بھی نمبرنگ ملتی ہے. تو یہ اس حکومت میں گدھا گھوڑا برابر نہیں ہے، یہ میں آپ کو صاف کیٹیگوریکلی بتا دوں. اس سائڈ سے دیکھیے بات یہ ہے کہ انسانی بنیادیں بالکل ہے، لیکن انسانی بنیادیں پہلے پنجاب سے شروع ہوگی نا.
पंजाब के लोगों को जो है आटा जो है वो सस्ता मिले, उनके लिए जो है वो तमाम चीज़ें मौजूद हों, उसके बाद एक्स्ट्रा कहीं भी जा सकता है। मेरी गुजारिश है कि इस पर सियासत क्यों करनी है? आप लें पास्को से, पास्को इसीलिए बना हुआ है ना, पास्को से आप फेडरल गवर्नमेंट को जो है ये लेटर लिख रहे हैं कि पंजाब से कहें हमें वो दे दें, ताकि यहाँ से जो है वो स्मगलिंग शुरू हो और जो है वो आप उसको फीड मिल्स को दें, आप जो मर्जी करें आप उसके साथ। ये पहले होता रहा है, उस दौर में गंदम स्कैंडल यही था बाय द वे। सो गुजारिश ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो 12-13 करोड़ आवाम है उसकी रिस्पॉन्सिबल है, और उसका आटा पूरा करने के बाद जो है वो जहाँ पर भी हो हमें उस पर एतराज़ नहीं, लेकिन अगर उनको अर्जेंटली जो है वो आटे की ज़रूरत है तो वो पास्को से रब्ता कर सकते हैं और अपनी फ्लोर मिल्स के अंदर आराम से उसको मैनेज कर सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है मोहसिन। अभी तो अफसोस की बात यह है कि हम उस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ के साइकोलॉजिकल मसले को जो है वो एक ताबू बना दिया जाता है कि अगर, और ये अभी एक मैं रिसर्च देख रही थी कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है उसकी परसेंटेज में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, लेकिन या तो हमने डिक्लेयर कर देना ये पागल है, छोटे मोटे साइकोलॉजिकल मसला, और इसलिए लोग बताते भी नहीं हैं, वो अपनी बात डिस्कस भी नहीं करते। लेकिन ये हमें ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं या इसकी जो थेरेपीज़ हैं उसको इनकरेज करना चाहिए। जहाँ तक सैलाब ज़दगान की आपने बात की तो यकीनन ये एक शौक जो उनको एक उसमें से मिलता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि पानी वानी निकल जाने के बाद अगर जो है वो कुछ साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनको हायर किया जाए, या हमारे पास पंजाब गवर्नमेंट के अंदर महकमा सेहत में मौजूद है, तो उनको इस बात पे लगाया जाए कि जो मेंटल हेल्थ है उसको ज़रूर चेक करें।